یہ قصہ ہے اسلام کے شروعاتی دور کا، جب حضور پر پہلی وحی اتری، یعنی جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اقرا، یعنی پڑھو، اور نبی علیہ السلام نے مکہ میں ہی دین کی دعوت شروع کر دی۔ نبوت مل جانے کے 9 سال تک اللہ کے نبی مکہ میں ہی تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد فرماتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی انہی نیک لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ایک بڑا واقعہ ہوا تو کافروں اور بھی کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ اب اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ صفی کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیف سے نجات ملے اور دین کو پھیلانے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کو لحاظ سے ایک نو وارد نئے مہمان کی خاطر مدارت کرتے، انہوں نے صاف جواب دے دیا اور بے حد ہی بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں نے سردار سمجھ کر یہ بات کی تھی کہ شریف ہوں گے، مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہ، آپ کو ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے ہمت اور استقال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہیں کیا، بجائے اس کے کہ قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت ہو جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور مذاق اڑایا، تالیاں پیٹی، پتھر مارے اور حتیٰ کہ آپ لوگوں کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے اور راستے میں دعا مانگی۔